بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ماں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو قرآن کی یہ سورت روزانہ پڑھے گی انشاءاللہ بہت جلدی بیٹی دلہن بنے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا یہ ویڈیو ہر اس ماں کے لیے ہے جس کے دل میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی فکر ہے، جو راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور دعائیں کرتی ہے، جو اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے پریشان رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک اچھا، دیندار، نیک اور خوش اخلاق رشتہ ملے۔ ماں کی محبت دنیا کی سب سے خالص محبت ہے، اور جب بات اپنی اولاد کی خوشی کی ہو تو ایک ماں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتی ہے۔ وہ نفلی نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، لوگوں سے دعا کی درخواست کرتی ہے، اور ہر اس دروازے پر دستک دیتی ہے جہاں سے اسے یہ امید ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی سن لے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی ہر ایسی ماں کی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا عمل ہے، جو کہ والدین قرآن پاک کی یہ سورت بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی اولاد کے لیے بہت ہی جلد رشتوں کی اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق رشتوں کے اسباب مہیا کرے گا۔ پیارے دوستو، اسلام میں دعا کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ناظرین، قرآن پاک محض ایک کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کی دوا اور ہر دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ جب ایک ماں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، چاہے وہ چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور جو مشکلات ہمیں پہاڑ جیسی نظر آتی ہے وہ اللہ کے فضل سے آسان ہونے لگتی ہے۔ اولاد کی ترقی، ان کی بھلائی اور ان کے مستقبل کے لیے قرآن پاک سے مدد لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود بھی تلاوت کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ گھر میں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے وہاں شیطانی وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، صدقہ و خیرات اور والدین کی دعا مل کر وہ ماحول بنا دیتے ہیں جس میں اولاد کی زندگی میں برکت اور کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے ہر ماں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی زبان سے دعا کرے بلکہ اپنے عمل سے بھی، بغیر تلاوت قرآن، نماز اور صدقہ کو اپنا معمول بنائیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس معمول کی جسے آپ روزانہ اپنا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا پر مشتمل ایک روحانی معمول ہے جسے اخلاص اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید کی جا سکتی ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ، اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے اور دل میں اپنی بیٹی کے لیے بہتر مستقبل اور اس کے لیے دیندار رشتے کی خواہش رکھ کر جلد شادی کا فرض ادا کرنے کا تصور کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الطلاق کی ان آیات کی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان آیات کی 21 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں: یا ودودو، یا فتاحو، یا رزاقو، اے محبت کرنے والے، اے دروازے کھولنے والے، اے رزق دینے والے۔ آپ نے ان ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 71 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3، 5 یا 7 مرتبہ قرآن پاک کی سب سے بہت ہی پیاری سورت کی تلاوت کرنی ہے، جسے سورۃ العلم نشرہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب فإلی ربک فارغب۔ بتائی گئی تعداد اور ترتیب کے مطابق یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، جو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کا وہ حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مذکور ہے۔ ربنا وتقبل دعا، یعنی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ اس کو بھی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی بیٹی کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میری بیٹی کو ایک نیک، دیندار، اچھے اخلاق والا، خوش رکھنے والا رشتہ عطا فرما، اور جس گھر میں وہ جائے وہاں اسے عزت، محبت اور سکون نصیب فرما۔ اور اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کریں۔ یہ معمول روزانہ ترجیحاً نماز فجر کے بعد یا تہجد کے وقت کریں، کیونکہ یہ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اسے کم از کم 7 دن تک تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں، اور دوران عمل صبر اور یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ پیاری بہنوں، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے نتیجہ فوراً نظر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر اپنی حکمت کے مطابق ضرور بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے مایوس ہونے کی بجائے صبر، شکر اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اسباب کے ساتھ ساتھ رشتوں کی تلاش کو بھی جاری رکھیں، کیونکہ اسلام میں دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں کرتا، بس ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ اس کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بے شک آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہر اس ماں کی دعا قبول فرما جو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے۔ یا اللہ ہر بیٹی کو ایک نیک، دیندار، خوش اخلاق اور محبت کرنے والا جیون ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ جس گھر میں ہماری بیٹیاں جائیں وہاں انہیں عزت، سکون اور خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو محبت، برکت اور رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں صبر، یقین اور توکل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہاں ہر ماں اپنی
بیٹی کے لیے پریشان ہے اسے بھی یہ نیک عمل معلوم ہو سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔